اچھا علی بھائی، آج جب ہم آپ نے سب سے پہلے معجزات کا ذکر کیا ہے، آج کے دور میں جب ہماری کچھ نوجوان نسل سے بحث ہوتی ہے یا کبھی غیر مسلم بھی ہم سے بحث کرتے ہیں، جب ہم معجزات کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہم سے آگے دلائل مانگتے ہیں. ہم تو ایمان رکھتے ہیں، وہ دلائل پہ گفتگو کو لے جاتے ہیں اور کافی زیادہ بحث ہوتی ہے. ان کو ہم کیسے سمجھائیں یہ معاملہ؟ دیکھیں، ان کا جو اعتراض ہے وہ بالکل حق بجانب ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بات کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم انہیں اپنا مقدمہ سمجھائیں گے ہم کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا، قانون خدا، اس قسم کی تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازیاں کی، یہ تو ان سے جا کے پوچھے نا. ہم تو صرف انبیاء کے ساتھ ان چیزوں کو خاص مانتے ہیں، اور وہ بھی خاص ٹائم آف پیریڈ کے لیے، خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ چیزیں اب اس امت کے اندر تو اس حوالے سے بین ہو چکی ہوئی ہیں. نبی الاسلام کے بعد اب قیامت تک کے لیے جو آپ کا معجزہ ہے وہ تو قرآن پاک ہے. تو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ایک لمحے کے لیے صرف مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوں جہاں آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، یا ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، تو ہمارا نوجوان کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ایک انڈا جس کو صرف اس نے پوری زندگی آبزرو کیا ہو کھانے کے بالکل. پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس لیس دار مادے میں سے اتنا خوبصورت چوزا بن کے نکل سکتا ہے. اور یہ ایک چوزا نہیں نکل رہا، روزانہ بلینز آف چوزے نکل رہے ہیں، مرغیوں کے، اسی طریقے سے چیلوں کے، کبوں کے، اور اس کے علاوہ حشرات الارض. یہ ڈریگن فلائی آپ دیکھ لیں، جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، جس ہاں، کے ہی 4 چھوٹے پر بچے ہوتے ہیں، جی. تیزی سے پھڑپڑاتا ہے. ہم اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ڈھیلے میں. اور وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے. اب مجھے بتائیں، اگر سائنس ہمیں یہ چیزیں نہ بتاتی تو ڈریگن فلائی کا ایک چھوٹے سے انڈے سے پیدا ہونا یہ بڑا معجزہ ہے بنسبت اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کو اژدہا بنا دینا. لیکن وہ چونکہ ہم نے ایک روٹین سے ہٹ کے چیز آبزرو کی ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کھربوں انڈوں میں سے چوزے کیسے نکل رہے ہیں. روزانہ جو ہے وہ ملینز آف سیڈ سے اتنے بڑے درخت کیسے بن رہے ہیں. یہ بڑے معجزات ہیں اس سے. لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے. تو بھائی جس طرح یہ نیچرل پروسیس ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی نیچرل ہے. بے ان شک. نیچرل چیز کو پروڈیوس کرنا کسی خاص بندے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اچھا علی بھائی، آج جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں، ایسے دعوے بھی ملتے ہیں کرامات کے حوالے سے. کیا کرامات کے پیچھے بھاگنا اصل دین سے دوری کا سبب بن سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان کیا کرے؟ یہ عام مسلمان کا کام ہے، قرآن و سنت پڑھے. اور یہ جو کرامات دکھانے والے ہیں، تو جیلم اکیڈمی ہم نے انہی کے علاج کے لیے کھولی ہوئی ہے نا. تشریف لے آئیں جیلم، ہمیں کوئی کام کر کے بتائیں. بالکل. اس وقت پھر سب سے بڑا غوث وقت تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، جس نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے بتا دیا، ایک انسان کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ دیا، اور دیواریں چین میں سے وہ آر پار ہو گیا، اور سب کچھ ایلیوژن کر رہا ہے. اس نے تو بتا بھی دیا ہے، نیٹ کے اوپر یہ بھی رکھا ہوا ہے. اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کوئی معجزہ کر کے دکھایا ہے کرامت. وہ اسے بصری دھوکہ، ایلیوژن، آنکھوں کا دھوکہ کہتا ہے. اور ظاہر ہے وہ پوری ٹرین کو، بوئنگ جہاز کو غائب کرتا ہے. وہاں اس کے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا کیمرے کا ٹرک ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کا جوہر ہے تو وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دے، یا مینار پاکستان کو غائب کر کے تو کراچی لے جائے ساحل سمندر کے اوپر، تو سب لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے. تو بالکل یہ ایسے سب ہی. کے سب جھوٹے دعوے ہیں، کوئی اس طرح کر کے دکھا نہیں سکتا. نہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی موجود ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آج اتنی دنیا موجود ہے، یوٹیوب چینل بنا کے وہ اپنے جوہر دکھاتا اور لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا. تو یہ اچھا. سب کا سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور علی بھائی، معجزات کے معاملات جو ہیں وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اچھا آپ نے کہا تھا کرامات بھی اب ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی ہو سکتی ہیں، وہ دعا کی قبولیت تک ہے نا. ٹھیک ہے. دیٹس آل. ٹھیک. کرامت کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابھی آگ میں چھلانگ ماروں گا اور میں زندہ بچ جاؤں گا. کبھی بھی نہیں بچے گا. یا میں مینار پاکستان سے کودتا ہوں تو میں لینڈ کر جاؤں گا. کبھی بھی لینڈ نہیں کرے گا بغیر پیراشوٹ کے. بالکل. اس طرح کی کوئی کرامت قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ ملتا ہے کہ دعا کی قبول ہو گئی. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک عورت نے زمین ہتھیانے کا غلط الزام لگا دیا تھا ایک صحابی کے اوپر، تو انہوں نے اس کے لیے بددعا کی تھی
اور وہ ایک کنویں میں گر کے مر گئی. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے بتا دے. ایک واقعہ یہ رپورٹ کرتے ہیں قرآن پاک سے جی حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک درباری کا کہ وہ تخت بلقیس لے آیا تھا. تو وہ کرامت تو نہیں ہے, ہم سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں, وہ تو اس کا دعویٰ تھا. کرامت کوئی دعویٰ نہیں ہوتا, وہ اس کے پاس ایک علم تھا, اس کے تحت اس نے پرفارم کر کے بتا دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ آگے اس طریقے سے ایکسٹراپولیٹ ہوتا ہے تو چل رہا ہے, تو آج کوئی دنیا میں موجود ہے بندہ آ کے یہ دکھائے کر کے کرتب کر کے بتائے. وہ عین ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر ہو جو حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری تھے, اس زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. عین ممکن ہے کوئی فرشتہ ہو. وہاں تو ایک جن نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس لے آؤں گا. اس کو کوئی کرامت نہیں بتاتا, حالانکہ وہ بھی کرامت ہونی چاہیے تھی ان کی ڈیفینیشن کے تحت کہ اتنا وزنی تخت ایک جن کس طرح سینکڑوں میل دور سے لے کے آ سکتا ہے. اس کے پاس طاقت موجود تھی, ایک فزیکل فینومینا تھا جس کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا, تو وہ کرامت کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اس طرح کی کوئی بالکل کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی شخص دعویٰ کر کے کوئی چیز کر کے بتا. اچھا, تاریخ میں معجزے اور کرامت کی ضرورت کب پڑی اور کیوں پڑتی؟ دیکھیں, جو ڈاکٹر اقبال نے اپنے 6 خطبات میں ختم نبوت کی ایک دلیل پیش کی ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کی ضرورت اسی لیے پڑی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. یہ جو خطبات ہیں ڈاکٹر اقبال کے, اس میں انہوں نے کہا کہ اب ختم نبوت کی وجہ سے ان معجزات کی ضرورت باقی نہیں رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اتنا گرو کروا دیا ہے ذہنی طور پر کہ وہ ان چیزوں کے بغیر بھی اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں. مثلا آج مجھے بتائیں, جس طرح ڈی این اے کی سٹرکچر کے ذریعے ہمیں خدا کا تعارف ہوا ہے, جی بالکل, کہ اتنی مشکل سٹرکچر ہے انسان کی, اور ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آ جاتے ہیں جتنا انسانی ہسٹری میں آج تک لکھا گیا, وہ سارے کا سارا جمع کیا جائے تو اس سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک چائے کے چمچ میں آنے والے جینز کے اندر سٹور کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے یہ کسی ڈیوائن اتھارٹی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے. تو آج اس کی ضرورت اس اعتبار سے باقی نہیں رہی. باقی ڈاکٹر اقبال نے تو بس اتنی بات ہی کی تھی. میں اس میں ایک ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر کیا, اور اچانک میں اس کے اوپر ایک دن تفکر کر رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیز لوگوں تک جانی چاہیے کہ اگر آج اس طرح کا کوئی معجزہ پروڈیوس کیا جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت ہی اسلام کو قبول کر لے گی. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے انبیاء کے ذریعے غیب پر ایمان رکھنے کی بنیاد کے اوپر, تو بشارت پھر ختم ہو جائے گی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے ایلوژن کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب وہ ساری چیزیں کھا گیا تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, ہم نے نظروں کا دھوکہ کیا تھا لیکن یہ فزیکل پرفارم ہوا ہے. باقی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے, لیکن اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ تھے جادوگر وہ سمجھ گئے تھے. اس طرح آج سائنس کی دنیا ہے, سائنس کے ایکسپرٹس جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پھینکا جائے اور وہ سانپ بن جائے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ یہ واقعتاً یہ سانپ بنا ہے. اور جب وہ یہ بتا دیں گے سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑیں گے, اور جیسے ہی سائنٹسٹ جو ہیں وہ سجدے میں گریں گے, ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے گا, نیتنیاہو بھی سجدے میں گر پڑے گا, پوری انسانیت, مودی بھی سجدے میں گر پڑے گا, اور یہ اسلام قبول کر لیں گے اگر اس طرح کا معجزہ آج کر کے دکھایا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر غیب کا پردہ تو اٹھ گیا نا, اس لیے اب ان معجزات کی ضرورت نہیں ہے. اب سائنس کی برکت سے آپ غیب پر ایمان لائیں, اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں جو ہیں وہ شہادہ بنا دی ہیں. سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سکھا دیا.